جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ یس میم. جی ٹھیک ہے، تھینکس الاٹ. تو ہم اپنا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. دراصل غلطی سے جو ہے وہ میں نے نا شیڈیول زوم کا لنک کر لیا تھا، حالانکہ ہم نا گوگل میٹ کا کرتے ہیں. لیکن ویسے بھی آج کل نیٹ کا ایشو چل رہا ہے، ڈونٹ نو وائی. خیر ہم سٹارٹ کرتے ہیں، باقی سب ساتھ ساتھ آ جائیں گے. ڈیمنشیا کے بارے میں آج ہم لوگوں نے پڑھنا ہے یا سیکھنا ہے یا ڈسکشن کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ہولسٹک ٹریٹمنٹ کی بھی. تو بیسیکلی ایک ہولسٹک اپروچ کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، نیوٹراسوٹیکل کی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم کچھ لائف سٹائل کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ لائف سٹائل کو مینٹین کرتے ہوئے کس طرح سے گروپ آف سمٹمز یا گروپ آف ڈیزیزز، یا اس کے علاوہ آپ کہہ لیں کہ ہمارے سامنے جو ہے وہ سنڈرومز کی جو شکل اختیار کر لیتے ہیں، گروپ آف سمٹمز، زیادہ زیادہ مسئلے مسائل. تو ان سب چیزوں کو کس طرح سے نیچرل طور پر کیور کرنا چاہیے. تو آج کا ٹاپک ہمارا، پہلے ہم نے بہت باتیں کی ہیں اکثر الزائمر ڈیزیز پہ بھی، اس کے علاوہ ہم لوگوں نے ڈائبٹیز پہ، پی سی او ایس پہ. تو موسٹ کامن ایشوز جو بہت زیادہ پریویل کر رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں، جن میں سے ایک ایسا ٹاپک جو بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، ڈیمنشیا. اس کے بارے میں بھی اتنی ہی اویئرنیس ضروری ہے جتنی کہ ڈائبٹیز کے بارے میں، اوبیسٹی کے بارے میں. تو اس کی کچھ ہم آج ڈسکس کریں گے کاز اور ٹائپس کو، اور ساتھ ہی ساتھ ایجنگ ٹو انڈرسٹینڈ برین ایجنگ. ایک تو ایجنگ پروسیس سلو ڈاؤن. ہم ایجنگ کو کی جب بھی بات کرتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں نا اسکن کا آتا ہے کہ اسکن ہماری خراب نہ ہو، ڈھلک نہ جائے، ایکنی کی کنڈیشن نہ ہو، ایجنگ کے اثرات ہماری کم ایج میں بہت جلدی نمایاں نہ ہو. تو ہم عموماً جو ہے ہماری سوسائٹی میں یا ہماری خواتین جو اسپیشلی ہاؤس وائف ہیں، تو زیادہ تر ایسی جو زیادہ ویل ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، تو وہ یہ ٹوٹکے آزما رہی ہوتی ہیں. تو ایجنگ صرف اور صرف ہماری سکن کی یا ہمارے فیس کی نہیں ہوتی. ایجنگ کا ایک پراپر ایک پورا پروسیس ہے. نیچرل ایجنگ بولا جاتا ہے، یا نیچرل ایجنگ کے علاوہ بات کی جاتی ہے کہ آپ ایک ایجنگ والی کنڈیشن میں، ڈیزیز میں جا چکے ہو تو اس کے ساتھ سوری، ایجنگ ویسے ایک نیچرل پروسیس ہے، لیکن خدا نخواستہ اس ایج تک اگر کوئی اور ڈیزیز نے حملہ کر دیا ہے تو، یا کون کون سی ڈیزیز حملہ کر سکتی ہیں عموماً، کون کون سی موسٹ کامن ہے جو عموماً ایج زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ایج بھی ایک جو ہے وہ ہمارے پاس امپورٹنٹ فیکٹر ہے، نان موڈیفائیبل فیکٹر ہے. تو یقیناً اس کی ہم جو ہے وہ پریونشن پہ کام کریں، تاکہ جو ہے جب زیادہ ایج ہو تو ہم ڈیمنشیا جیسی بڑی بیماری سے بچ سکیں. اور تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایجوکیشن ہونا بہت ضروری ہے. تو اس کے بعد ہم رول دیکھ لیں گے کچھ نیوٹراسوٹیکل کا، کہ کس طرح سے ہمارے نروس سسٹم میں اور برین میں ہیلپ فل ہے، تاکہ جو ہے جب بھی ہم سوسائٹی میں کوئی ایسا کیس دیکھیں یا خدا نخواستہ خود اس کا سامنا کرنا پڑے، اللہ نہ کرے نہ کرے، تو ہم پھر کس طرح سے بچ سکتے ہیں. اچھا جسٹ منٹ، ابھی نا ایک پرسن کہہ رہی ہیں کہ پتہ نہیں لنک اوپن نہیں ہو رہا، میں ذرا انہیں دوبارہ بھیج دوں. اچھا جسٹ منٹ، لنک صحیح کاپی نہیں ہوا. پھر ہم پڑھتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں. اچھا، تو ابھی ہم سب سے پہلے اپنے انٹروڈکشن کی طرف آتے ہیں. انٹروڈکشن میں ہم آج جو دیکھیں گے، سب سے پہلے اب ہم مقصد کی ہم نے بات کر لی ہے کہ جیسے ہم آلریڈی اپنی تمام طرح کی بیماریوں کا یا مسئلے مسائل کی ڈسکشن کرتے ہیں، آپس میں سیکھتے ہیں کہ گھر بیٹھے یا اس کے علاوہ آپ کہہ لیں کہ خود اپنے طور پر آپ کیا موڈیفکیشنز کر سکتے ہیں انیشیل لیول پہ، یا پریونشن لیول پہ، کہ بیماری ہونے سے پہلے ہم بچا لیں. اس کے علاوہ پریولنس ریٹ وغیرہ کی ہم بات کر لیں گے. اچھا، تو اب ہم اپنے مزید آگے چلتے ہیں اور سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ڈیمنشیا ہے کیا. بیسیکلی ڈیمنشیا جو ہے، یہ آپ کو ڈیفینیشن میں بھی نظر آ رہا ہے یقیناً سلائیڈ میں بھی، کہ ڈیمنشیا جو ہے وہ گروپ آف سمٹمز ہیں. جیسے ہم ڈائبٹیز کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا، ڈائبٹیز کی، کہ یا ہم پی سی او ایس کی بات کر رہے ہوتے ہیں، پولیسسٹک اوویرین سنڈروم کے، جس میں ایک سے زیادہ سمٹمز آ رہے ہوتے ہیں. سائنز اینڈ سمٹمز، سائنز وہ ہوتے ہیں جو
ڈاکٹر ہمیں دیکھ کے آئیڈیا لگا رہا ہے بایو کیمیکل رپورٹ سے پہلے۔ سمٹمز وہ ہوتے ہیں جو ہم خود ڈاکٹر کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے 3 دن سے میں نے یہ فوڈ لی تو میرا پیٹ زیادہ خراب ہوا ہے، یا اس کے علاوہ میں اتنے دنوں سے تمام طرح کی فزیکل ایکٹیویٹی یا اچھا لائف سٹائل اپنا رہا ہوں، اس کے باوجود مجھے جو ہے یہ کوئی بھی مسئلہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک صرف رف ایگزامپل دے رہی ہوں سمجھانے کے لیے کہ سمٹمز ہم اس چیز کو بیسیکلی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ڈیمینشیا کے بارے میں کہ گروپ آف سمٹمز افیکٹنگ میموری، تھنکنگ اینڈ سوشل ایبلٹیز۔ جیسے سنڈروم میں ہم بات کرتے ہیں کمپلیکیشنز میں ڈائبٹیز کی، نیوروپیتھی، نیفروپیتھی، ریٹینوپیتھی، تو ڈیمینشیا میں بیسیکلی یہ ہمارے نیورونز پہ افیکٹ کر رہی ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے جو ہماری میموری کو، ہماری تھنکنگ لیول کو، سوشل ایبلٹیز کو بہت برے طریقے سے افیکٹ کر رہی ہے، اور یہ عموماً ہم گھروں میں بھی دیکھتے ہیں، عموماً ہم بات کرتے ہیں سوسائٹی میں بھی یا اپنے کلینکس ہاسپٹل میں بھی کہ مجھے جو ہے میں اٹھ کے گیا ہوں، یہاں میں نے یہ چیز رکھی ہے، پیسے رکھے ہیں یا کوئی بھی چیز، تو اب بھی مجھے یاد ہی نہیں آ رہا۔ تو یہ کہہ لیں کہ بہت انیشیل لیول پہ یا کم ایج میں ایج میٹر کر رہی ہے، نو ڈاؤٹ ایج بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے، لیکن یہ سمٹمز جو ہیں وہ پہلے سے آپ کو نا بہت ٹائم پہلے سے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ڈائبٹیز کے سمٹمز جو ہیں ہماری باڈی ہمیں الارم کر رہی ہوتی ہے کم سے کم بھی 10 سال پہلے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ یورین، بہت زیادہ سویٹنگ، مینی مور سمٹمز کی ہم سیم ایسے ہی۔ تو یہ انیشیل لیول پہ ہماری میموری افیکٹ ہو رہی ہے، تھنکنگ لیول تو اب ایسا بالکل بھی نہیں ہے ہم یہ کہیں کہ بالکل ایک دن ہمیں ایسا ہوا تو ہمیں اللہ معاف کرے ڈیمینشیا یا کوئی بڑی بیماری ہوگی، خدا نخواستہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ پرولونگڈ کر جائے یا کنسسٹنٹ وے سے یہ سمٹمز آپ کے لائف میں رہنا سٹارٹ ہو جائے، یا کوئی پرسن جو آپ کے پاس اس کنڈیشن کے ساتھ آ رہا ہے، تو جو ہے وہ لازمی نیورولوجسٹ سے یا اسپیشلسٹ کنسلٹنٹ سے کنسلٹ کر لینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اٹ از ناٹ اے اسپیسیفک ڈیزیز، اسپیسیفک ڈیزیز آئی مین ٹو سے کہ ایک مسئلہ، صرف ایک مسئلہ جس میں ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی میرا صرف اور صرف بلڈ پریشر انکریز رہتا ہے۔ جی کرن، کوسچنس ہم کرتے ہیں انشاءاللہ، ابھی کرتے ہیں کور کر کے سارا۔ تو ہم بات کرتے ہیں کہ صرف میں یہ کہوں کہ صرف اور صرف بلڈ پریشر انکریز ہے تو وہ ایک اسپیسیفک ڈیزیز ہے، اگر اس کے ساتھ آپ کا ویٹ نہیں بڑھا ہوا، اس کے ساتھ کوئی اور فیکٹر نہیں انوالو، لیکن جب ہم بہت سارے مسئلوں کی بات ایک ہی دفعہ میں کر رہے ہوں یا وہ ہمارے ساتھ گزر رہی ہو بات ہماری لائف میں، تو وہ سنڈروم کی بیسیکلی شکل اختیار کر لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے میموری لاس، کنفیوژن، ڈیفیکلٹی کمیونیکیٹنگ، موڈ اور پرسنالٹی چینجز، ڈس اورینٹیشن۔ یہاں پہ ایک بہت اچھا کوسچن کیا کرن نے کہ اسپیسیفک ڈیوریشن کیا ہونا چاہیے۔ اسپیسیفک ڈیوریشن دیکھیں، یہ ایسے کامن مسئلے مسائل ہیں جو ہماری لائف میں نا پریویل کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈیوریشن کنفرمڈ ہر پرسن کا ایک جیسا نہیں ہوگا، کچھ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پرابلم سٹارٹ ہوئی ہیں، سوشل ایبلٹیز سفر ہو رہی ہیں، یا تھنکنگ لاس، یا بہت کبھی کبھار ایسا ہو رہا ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ بیماری نہیں ہے، یہ صرف آپ ڈائٹری ماڈیفکیشنز کریں، اپنے لائف سٹائل پہ کام کریں، یقیناً آپ اپنی کنڈیشن میں واپس آ جائیں گے۔ لیکن جب آپ کہہ لیں کہ ڈیلی بیسس پہ اور بہت پرانے ٹائم سے بہت زیادہ ٹائم گزر گیا ہو اور آپ اس کنڈیشن کا بالکل کوئی حل نہ نکال سکے ہو، ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ پریویل کر رہی ہو، تو وہاں پہ ہم کہتے ہیں وہ 2 منتھس بھی ہو سکتے ہیں، 3 منتھس بھی، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، کنسسٹنٹ اگر یہ پرابلم ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ 4-5 مہینے پہلے مجھے ایسا ہوا تھا تو اب وہ ابھی تک میرے ساتھ چل رہا ہے، نہیں، بالکل بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ سمٹمز، جو گروپ آف سمٹمز ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اگر ڈیلی بیسس پہ اور کم سے کم بھی 4-5 مہینوں سے ساتھ رہ رہے ہیں آپ کے، اور اس کے علاوہ کوئی اور فیکٹر نہیں انوالو، آپ کا ویٹ بھی زیادہ نہیں ہے، آپ کی ڈائٹ بھی اچھی ہے، ویری گڈ، آپ کی مینٹل ہیلتھ اچھی ہے، تو ویری گڈ، ٹھیک ہے، پھر ہم نہیں کہہ سکتے، پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں آپ ماڈیفکیشنز کچھ کر لیں تو آپ آسانی سے، لیکن جہاں پہ آپ کہیں کہ
بعض اوقات ایسی بڑی بیماریاں، تو ان کی وجہ سے بھی ضروری نہیں ہے کہ کسی کو کوئی بیماری نہیں ہے تو ڈیمنشیا ہو گیا ہو گیا نہیں، یقیناً کہیں نہ کہیں اگر خدا نہ خواستہ کوئی اور پرابلمز ہیں اس وجہ سے بھی یہ اس کنڈیشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو یہ جب ہم اپنے کنسلٹنٹ سے رابطہ کرتے ہیں تو پھر ہی وہ ہمیں صحیح ڈیوریشن بتاتا ہے۔ ایون ڈیوریشن وہ نہیں بتا رہے ہوتے، ایون آپ ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کنڈیشن میرے ساتھ اتنے مہینوں سے ہیں، لیکن آن اینڈ آف نہیں ہے، ڈیلی بیسس پہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہاں جا کے پھر آپ کے بایو کیمیکل ٹیسٹ یا رپورٹس دیکھی جاتی ہیں، اوور آل پوری ہسٹری دیکھی جاتی ہے، اور پھر بتایا جاتا ہے کہ ہاں واقعی اگر ہے تو کس ٹائپ کا ہے۔ جیسے ڈائبٹیز کی ٹائپ 1 ڈائبٹیز، ٹائپ 2، ٹائپ 3، جیسے گیسٹیشنل ڈائبٹیز اور بھی مینی مور، یہاں پہ بھی ٹائپس ڈیمنشیا کی بتایا جا رہا ہے، جس میں موسٹ کامن ہمارے پاس الزائمر ڈیزیز کے کیسز آ رہے ہوتے ہیں جو سوسائٹی میں پریویل کر رہے ہیں 60 to 70%۔ پھر ویسکولر ڈیمنشیا، اس کے علاوہ لیور باڈی ڈیمنشیا، فرنٹل ٹیمپورل، اور ہیلدی لائف اسٹائل آئی مین ٹو سے کہ ابھی جو ہے وہ انیشیل لیول پہ ہے یہ سمٹمز، جن کو آسانی کے ساتھ آپ فوڈ کے تھرو کیور کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ ایک پراپر کسی ڈیزیز میں چلے گئے، کسی ٹائپ میں چلے گئے، جیسے ویسکولر ڈیمنشیا لکھا ہوا ہے، فرنٹو ٹیمپورل، تو یا الزائمر ڈیزیز میں، تو یقیناً وہاں پہ پھر آپ کی نہ صرف آپ کو لائف سٹائل پہ کام کرنا پڑے گا، آپ کو ایون بھی اپنا ایلوپیتھک یا نیوٹراسیوٹیکل ٹریٹمنٹ بھی لازمی لینا پڑے گا ایک ٹائم آف پیریڈ کے لیے، آئی مین ٹو سے جیسے ایلوپیتھک کا کورس ہوتا ہے نا اینٹی بایوٹکس کا، سیم ایسے ہی نیوٹراسیوٹیکل کا بھی کورس ہوتا ہے، یا آپ نے لائف سٹائل پہ کام کرنا ہے تو وہ کم سے کم آپ کے ڈائٹیشین یا آپ کے ہیلتھ کیئر پروفیشنل آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کم سے کم بھی 3 months 4 months آپ کا یہ ہے ٹائم پیریڈ۔ یا آپ نے اگر رابطہ کیا، آپ نے اگر کوئی خدا نخواستہ ان سمٹمس کے ساتھ کوئی سائیکالوجیکل پرابلم یا تو پھر میڈیٹیشن یا یوگا یا آپ کی ڈفرینٹ تھراپیز کروائی جا رہی ہوتی ہیں، سائیکالوجسٹ کروا رہی ہوتی ہیں، تو یہ سب پرابلمس جو ہیں وہ آئی مین ٹو سے کیوریبل ہیں، لیکن انیشیل لیول پہ کہ آپ ابھی بڑی بیماری کی طرف نہیں گئے، ٹھیک ہے۔ جیسے ابھی آپ ڈیمنشیا تک نہیں گئے، ابھی صرف اور صرف آپ کا یہ پرابلمز ہونا سٹارٹ ہوئی ہیں، جس میں ہم نے کچھ سمٹمز دیکھے ہیں۔ اس کے بعد کازز اینڈ رسک فیکٹرز ہیں، وہ یقیناً ہر بیماری کے ہوتے ہیں، ہر ہیلتھ کمپلیکیشن کے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی پرسن یہ کہتا ہے میرا ہیئر فال ہو رہا ہے، تو اس کے پیچھے بھی بے شمار وجوہات ہیں، کسی ایک وجہ کے بہاف پہ کبھی بھی ہیئر فال جو ہے وہ ہر پرسن میں نہیں سٹارٹ ہو سکتا۔ کسی کا سٹریس فیکٹر ہے، کسی کا کوئی ابھی پریگنینسی کے بعد فیمیل فری ہوئی ہیں، آئی مین ٹو سے کہ ایسٹروجن کا ہارمون، ایسٹروجن لیول ڈراپ ڈاؤن ہوا ہے، تیزی سے اب بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پوسٹ پارٹم جسے کہتے ہیں ہیئر فال، اس کے علاوہ میلز میں بھی ایسے ہی، جیسے آپ کہہ لیں کہ بالڈنس کی کنڈیشن، مینی مور سیم ایسے ہی ڈیمنشیا کے بھی کچھ کازز ہیں۔ یہ ایک دم سے یہ بیماری ایک دم سے ایک دن کی بات نہیں ہوتی، یہ یقیناً لائف میں کچھ ایسا چل رہا ہوتا ہے جس پہ آپ یہ پریویل کرتی کرتی بیماری کی شکل اختیار کر لیتی ہے، ایکیوٹ سے کرونک لیول تک آ جاتی ہے۔ تو ایکیوٹ لیول پہ ہی ہم لوگوں نے پکڑ لینا، دیٹس وائی ہم لوگ ایجوکیٹ کر رہے ہیں آپ لوگوں کو، یا خود بھی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ایجنگ سب سے پہلے فیکٹر ہے، ایک میں نے اسٹارٹنگ میں ہی بتا دیا کہ عموماً آپ سوسائٹی میں ایسے بہت سارے کیسز دیکھیں گے کہ ایجنگ والی کنڈیشن میں ڈیمنشیا بھی ہو گیا ہے، مطلب ایج ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ جہاں پہ میٹابولزم سلو ڈاؤن ہو رہا ہے اور مسئلے مسائل ہو رہے ہیں، وہاں پہ یہ بھی ایک نارمل کنڈیشن سمجھی جاتی ہے، مانی جاتی ہے۔ لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ نیچرل ایجنگ میں رہا جائے، پہلے زمانوں میں تو ہم لوگ بالکل نہیں سنتے تھے، خدا نخواستہ اتنی بڑی بیماری آج کل ہم کیوں سن رہے ہیں؟ ہر کسی کو ہارٹ کی پرابلم ہے تو کسی کو یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے، تو بھائی کسی کا ویٹ زیادہ ہے، وہ چاہے بچے بھی ہوں، مطلب آج کل جو ہے نا وہ ایج ڈزنٹ میٹر، آج کل ایج کوئی میٹر نہیں کر رہی، بیماری عمر دیکھ کے کبھی بھی نہیں آتی، یہ بات تو کنفرم ہے۔ تو خیر یہ پروسیس آپ جو ہے وہ اگر ایجنگ اپنی زیادہ ایج میں جانے سے پہلے ہی اگر ہیلدی لائف سٹائل رکھیں گے، یا اپنے نیورونز کو یا اپنے برین کو اچھی خوراک دیں گے،
تو ویل اینڈ گڈ ہے، آپ جو ہے وہ ایجنگ کے پروسیس تک اس کنڈیشن میں نہیں جائیں گے، ڈیمینشیا والی کنڈیشن میں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سیکنڈ ہے آکسیڈیٹیو اسٹریس اینڈ فری ریڈیکلز، آئی مین ٹو سے کہ جو ہم لوگ اینٹی انفلیمیٹری یا ہم لوگ اینٹی آکسیڈنٹ ڈائٹ نہیں لے رہے، ہم پور فوڈ یا پور آرگینک فوڈ، پور ان آرگینک سوری، جس میں کیلوریز زیادہ ہے، غذائیت نہیں ہے، تو وہ بہت برے طریقے سے ہمارے نیورونز کو بھی افیکٹ کر رہی ہے۔ پھر پور سرکولیشن ٹو برین، وہ کسی بھی مسئلے کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈیفیشنسی آف اسینشیل نیوٹرینٹس، ڈیفیشنسی یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ایک عام عوام کے لیے، کہ غذائیت کا بھی اتنا ہی امپورٹنٹ رول ہے۔ ہم تو خدا نخواستہ ہمارے تو فیملی میں یا فرینڈز میں یا سوسائٹی میں کوئی بھی بیماری ہو جائے، خدا نخواستہ کوئی بھی مسئلہ، تو ہم سن رہے ہوتے ہیں بھائی وہ ڈاکٹر کے پاس بھاگ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، بھاگ رہا ہے۔ اور بھائی ڈاکٹر کا کام ہے ڈیزیز ڈائگنوز کرنا، لیکن کیا ڈیزیز کا تعلق فوڈ کے ساتھ نہیں ہے؟ یا فوڈ کا انٹریکشن ہماری ڈرگس کے ساتھ نہیں ہو رہا؟ یقیناً ہو رہا ہے۔ یا فوڈ ہماری لائف میں کوئی رول پلے نہیں کر رہی تو ہم کیوں روز کھاتے ہیں؟ ہم ساری زندگی کماتے ہیں، کم سے کم بھی کچھ 40 50 60، مطلب جتنی بھی زندگی ہے نا، میں نے تو بھائی ہر جگہ ہر ماں باپ کو، ہر بہن بھائی کو مطلب کماتے ہی دیکھا ہے زیادہ عموماً، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا کھانا ہی کھانا ہے نا، ٹھیک ہے، تو صرف کھانا کھانے کے لیے، صرف اور صرف انرجی لینے کے لیے بس؟ یقیناً ہمارے ہر آرگن کو بہت زیادہ غذائیت کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ دیٹس وائی ہم لوگوں نے کبھی بھی اپنی باڈی میں کوشش یہ کرنی ہے کہ ڈیفیشنسی نہیں ہونے دینی۔ باڈی میں صرف دو ہی کنڈیشنز ہیں، یا ڈیفیشنسی یا ٹاکسیسٹی، تو ہم نے ڈیفیشنسی تک نہیں جانا۔ تو یہ تب ہی پاسبل ہوگا جب ہم لوگ ایسی خوراک لیں گے جہاں سے ہمیں غذائیت زیادہ مل رہی ہے اور کیلوریز کم مل رہی ہیں۔ اچھا جی، ڈائبٹیز تو خود ایک میٹابولک سنڈروم ہے، ٹھیک ہے، جس میں ہاں نیفرورٹینوپیتھی، جی، اس مینی کا مور مطلب کیا ہے؟ کمپلیکیشنز۔ تو ان کمپلیکیشنز میں جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ڈیمنشیا ہونے کے بھی چانسز ہوتے ہیں اگر بہت پرانی ڈائبٹیز ہے یا انکنٹرولڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوسچنز جس کے بھی ہیں وہ چیٹ باکس میں لکھتے جائیں، ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد ٹاکسنز اینڈ انہیلدی لائف سٹائل، انہیلدی لائف سٹائل میں صرف آپ کا ڈائٹری انٹیک ڈپریویشن اینڈ سٹریس، آپ نے نا کنڈیشنز سنی ہوں گی، انسومنیا کی کنڈیشن سنی ہوگی، نیند کا پورا نہ ہونا، نیند کا پورا نہ ہونا وہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، اس کے پیچھے بھی ملٹیپل فیکٹرز ہیں، کازز ہیں۔ سلیپ اپنیا کی آپ نے کنڈیشن سنی ہوگی۔ انسومنیا اور سلیپ اپنیا دونوں میں فرق ہے۔ انسومنیا میں نیند آپ کو اچھی نہیں آ رہی، کوالٹی آف سلیپ نہیں آ رہی، یا بہت دیر سے آ رہی ہے، یا نیند میں خلل ہے، ہر گھڑی دیر بعد آپ جاگ جاتے ہیں۔ ان سلیپ اپنیا ایسے لوگوں میں عموماً زیادہ جہاں پہ بریتھنگ پرابلمز ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ آپس میں تو ان دونوں ٹرمنالوجیز میں کنفیوزڈ نہیں ہونا۔ خیر، یہ ہم نے کچھ باتیں کی ہیں اوورال ڈیزیز کی انیشیل لیول پہ یا کرونک لیول پہ بھی، کہ خدا نخواستہ اگر کوئی ڈیزیز ہے تو اس ڈیزیز کو کیور کرنا ہے، بجائے یہ نہیں کہ ہم نے خدا نخواستہ ایک بیماری ختم ہوئی تو دوسری بیماری میں ہم چلے گئے۔ عموماً ہم یہی سنتے ہیں، کیمپس وغیرہ میں چلے جائیں نا، تو جی جو عموماً فیمیل یا میل حضرات، فلاں ہسپتال سے اتنے سال میں نے علاج کروایا، فلاں ڈاکٹر سے، وٹس ایور کوئی بھی ہے، نام نہیں لینا ہم نے، نہ ہم کسی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، تو کیا ہوا، ایک بیماری ختم ہوئی تو دوسری بیماری شروع ہوگی۔ تو ایلوپیتھک میں ہم بتا 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 کے ہم سوکھ رہے ہیں کہ بھائی ایلوپیتھک میں علاج ہے، علاج نہیں ہے، صرف کنٹرول ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم جتنا جلدی ہو سکے ان چیزوں سے نکل آئیں باہر، لوگوں کو اویئر کریں، تو اتنا ہی جلدی ہماری کرونک ڈیزیز کا رسک ریڈیوز رہے گا۔ ورنہ سوری ٹو سے، آج آپ جس بڑے ہاسپٹل میں چلے جاؤ، اپنے علاقے کے کسی گورنمنٹ میں چلے جاؤ، پرائیویٹ میں کہتی ہوں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ میں نے تو اپنی لائف میں جتنا بھی ایکسپیرینس کیا،
اللہ کا شکر ہے اپنے پوائنٹ آف ویو سے نہیں کہ مجھے مسئلے مسائل گئی ہوں، میں اپنے مسئلے کو لے کے گئی ہوں، نہیں، لیکن جہاں جہاں کام کیا، جیسے جنرل ہاسپٹل ہے، میو ہاسپٹل روٹیشنز کے لیے میں لے کے جاتی رہی اسٹوڈنٹس کو، الراضی ہاسپٹل میں جاتی رہی کیمو کے پیشنٹس کے لیے، اس کے علاوہ حمید لطیف میں گئی ایک دو دفعہ، ٹھیک ہے، تو بس یا ہم جناح ہاسپٹل، یہ لاہور کے جتنے، تو بھائی پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اور بھائی جب ہم علاج کروا رہے ہیں، اتنی میڈیسنز لے رہے ہیں، اتنا پیسہ لگا رہے ہیں، تو بیماری کیوں نہیں حل ہو رہی؟ بیماری کیوں نہیں حل ہو رہی؟ سالٹ کیوں نہیں آپ کو وہ فائدہ دے رہا جو آپ اینٹی بایوٹکس لے رہے ہو؟ تو بس لوگوں کے دماغ میں یہ بات بٹھانی ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ آرگینک ٹریٹمنٹ کی طرف آئیں، لوگ نا مائنڈ سے نکال دیں کہ میڈیسنز میں علاج ہے، صرف کنٹرول ہے۔ تو یہاں پہ آپ کے سامنے پریونشن از پاسبل لکھا ہوا ہے، مطلب پریونشن از پاسبل، ویسے تو پریونشن پہ ہی کام کرنا چاہیے، لیکن ہم اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ہم مسئلہ ہو جائے تب بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، مسئلے سے پہلے کون یہ فکر کرتا ہے؟ کون؟ اتنی فکر ہوتی تو آج 100 لوگ ہوتے نا، آج اونلی 9 یا 8 پارٹیسپینٹس کیوں ہیں؟ تو یہیں سے اندازہ لگا لیں جو آپ لوگ ہیں، یقیناً آپ لوگ یونیک ہیں، اس تھاٹس کے ساتھ ہیں کہ ہاں واقعی جو ہے وہ پریونشن از بیٹر دین کیور۔ تو یہاں پہ مینشن کیا ہوا ہے بیلنسڈ ڈائٹ ریچ ان اینٹی آکسیڈینٹس، ریگولر فزیکل اینڈ مینٹل ایکسرسائز، گڈ سلیپ اینڈ اسٹریس کنٹرول، جو آپ کے رسک کو ریڈیوس کر رہا ہے ڈیمینشیا کے بھی اور اوور آل باقی ڈیزیزز کے بھی، ڈیٹاکسیفیکیشن اور آکسیجن سپلائی ٹو برین، ہولسٹک اپروچ کو ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ وہ ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ابھی ہم مزید آگے چلتے ہیں، تو یہاں پہ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے کہ ہم لوگوں نے نا، ابھی اسکرین نہیں آئی موبائل پہ، آ جائے گی، ابھی آ گئی، گینوڈرما مشروم، لائنس مین مشروم، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس نا یہ ہم نیچرل آرگینک فوڈ کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کو اس کنڈیشن میں یا کسی بھی پرسن کو ان کنڈیشنز میں کہہ لیں ریورس کرنے کا موقع دے رہی ہے، کسی بھی بیماری کو انیشیل لیول پہ، اور سپائرلینا جو کہ ویسے ہی آلریڈی ہماری سپر فوڈ ہے۔ تو یہ اب ایسی بات نہیں ہے کہ یہ جو پروڈکٹس ہیں یا یہ جو فوڈز ہیں یہ صرف پاکستان میں ہیں، صرف میرے پاس ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے، آپ اس کو گوگل پہ جا کے دیکھیں، گوگل اسکالر پہ جا کے دیکھیں، یا آپ جہاں مرضی سے پتہ کروا لیں، اوور آل ورلڈ میں ہر کنٹری میں یہ کمپنی کام کر رہی ہے، اور ان کی پروڈکٹس جو ہیں وہ آسانی سے مل سکتی ہیں، فوڈ آئی مین ٹو سے بہت سالوں سے جو ہے یہ زمین پہ ہیں یہ فوڈ، لیکن ہم جب جو جیسے سنیں گے تو یقیناً ہمیں تب ہی پتہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے مجھے بھی 4 سال پہلے نہیں پتہ تھا مشروم کا، 4 سال مجھے ہو گئے ہیں الحمدللہ کمپنی میں کام کرتے ہوئے، اب جا کے میں بھائی اویئرنیس پہ بات کر رہی ہوتی ہوں، یا ریکمینڈ کر کے رزلٹ پہ بات کر رہی ہوتی ہوں۔ یہاں پہ جی ہمارے پاس ریڈ مشروم، جس کا نام ہے، سائنٹیفک نام ہے گینوڈرما، ٹھیک ہے، ریڈ مشروم میں ویسے عام الفاظ میں کہہ رہی ہوں، اس کے علاوہ کھمبی سے بولا جاتا ہے اردو میں، ٹھیک ہے، رشی مشروم، اور بے شمار اس کے نام ہے ڈفرینٹ کنٹریز میں، لوگ ہر کوئی اپنی اپنی زبان میں، لیکن یہ جو ہے بیسیکلی کنگ آف ہربز ہے، آپ ابھی لکھیں گے نا جا کے گوگل پہ کہ کنگ آف ہربز کیا ہے، تو وہ ہے ہمارے پاس ریڈ مشروم، بیسیکلی یہ جس کا میں بتا رہی ہوں، تو پاؤڈر فارم میں، تو یہ کیا کر رہا ہے بیسیکلی، اس میں جو ہے ایکٹیو کمپاؤنڈز آپ کو بتائے جا رہے ہیں کہ 400 ایکٹیو کمپاؤنڈز ہیں، تو وہ ہمارے نہ صرف اور صرف برین کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، انفلیمیشن کو ریڈیوس کر رہے، ایون کہ ریسٹور بھی کر رہے ہیں۔ اگر آسان الفاظ میں سمجھاؤں تو اس کا کام ہے، ہماری باڈی جو ہے نا وہ ملین ٹریلین سیلز سے مل کے بنی ہے، ٹھیک ہے، تو ہماری باڈی کے سیلز کو خوراک چاہیے تو یہ مشروم بھی خوراک ہے، یہ کوئی میڈیسن تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، آپ جہاں مرضی سے پتہ کروا لیں۔ تو اس میں بیسیکلی کیا ہے، یہ ہماری باڈی کی سیلز کی اسکیننگ بھی کر رہی ہے، ڈیٹاکسیفیکیشن بھی کر رہی ہے، اور ریجنریشن بھی کر رہی ہے، تینوں کام کر رہی ہے۔ تو یہ خود ایک ڈاکٹر، آئی مین ٹو سے بہت پرانی شوگر ہے، بہت پرانا بلڈ پریشر ہے، یا ایج کے ساتھ ساتھ بھولنے کی بیماری ہو گئی ہے جسے ہم ڈیمینشیا کا نام دے رہے ہیں، الزائمر ہے، یا کوئی بھی ٹائپ ہے، جو ہم نے ٹائپس کو تھوڑا سا گو تھرو کیا،
تو آپ وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن کم سے کم بھی 6 months to 1 year نیچرل آرگینک مشروم کا استعمال کروانا سٹارٹ کر دیں، تو دیکھیں کہ کس طرح سے نہ صرف آپ کی وہ بیماری دور ہوتی ہے بلکہ آپ کے باڈی کے تمام آرگنز اچھا پرفارم کرنا سٹارٹ کر دیں گے، یہ پرسنلی آپ خود فیل کریں گے۔ ہاں لیکن اگر کسی کو مشروم سے الرجی ہے تو پھر آپ اس کو گینوڈرما ریڈ مشروم نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس لائنز مین مشروم، یہ دیکھیں اچھا مشروم کی نا بے شمار ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ایسے مشرومز ہیں جو کہ جس کے اندر میڈیسنل پراپرٹیز زیادہ ہیں، جس کو سائنس مانتی ہے، جس کی گوگل ریسرچ ہے، جس کو چائنا ٹریڈیشنل میڈیسن میں استعمال کیا جا رہا ہے، جس کو ورلڈ وائڈ دنیا میں لوگ استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی 8 منٹس رہتے ہیں، ٹھیک ہے، کمپلیٹ ہو گیا تو ٹھیک ہے، کوسچنز ہم گروپ میں بھی کر دیں گے، آپ لوگ پرسنل بے شک مجھ سے کر لیجیے گا، اور اگر نہ کمپلیٹ ہوا تو پھر لنک نا سیم لنک دوبارہ اسی لنک پہ آ جائیے گا، ٹھیک ہے، میں کوشش کرتی ہوں ختم کروا دوں 8 منٹ میں۔ اچھا تو اس کے علاوہ ہمارے پاس نا لائنز مین مشروم ہے، تو ہمارے پاس آئی مین ٹو سے ورلڈ وائڈ دنیا میں، تو لائنز مین مشروم بیسیکلی یہ ہمارے نرو گروتھ فیکٹر کو سٹیمولیٹ کر رہا ہے، ہمارے برین سیلز کو ریجنریٹ کر رہا ہے، ہماری میموری کو انہینس کر رہا ہے، تو ایسے بچے یا ایسے بڑے بوڑھے یا ایسی خواتین یا ایسے میل حضرات جن پہ کام کا برڈن زیادہ ہے، جو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بھول جاتے ہیں، ابھی عمر اتنی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں نا عمر کا تقاضا ہے، نیور نیور، پہلے زمانے میں تو کبھی نہیں سنتے تھے لوگ، بلکہ 70 ایج تک بڑے ہٹے کٹے ہوتے تھے، آج ہی ہم کیوں سنتے ہیں بھائی؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے اپنی ڈائٹ کو ماڈیفائی کر لیا ہے، ہم نے اپنے لائف سٹائل کو ماڈیفائی کر لیا ہے، ہم نے زیادہ اہمیت اپنے لائف سٹائل سے زیادہ پیسے کو دے لی ہے، وہاں پہ یہ پرابلمز آ رہی ہیں، ہماری نیند پوری نہیں ہے، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، مینی مور۔ تو یہاں پہ نیورو پروٹیکٹیو ایفیکٹس ان ریسرچ کے اکارڈنگ پتہ چلا لائنز مین مشروم کا، اس کے علاوہ جی اس میں بھی ایسے ایکٹیو کمپاؤنڈز ہیں جو بیسیکلی ہمارے نرو گروتھ پہ کام کریں یا ہمارے نیورونز کو ریپیئر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا لائنز مین ہربل کینڈی، اس کو میڈیسن کی طرح کھانا نہیں ہوتا، یہ میں نے کئی لوگوں کو استعمال کروائی ہے، تو اس کو نا چبانا ہوتا ہے، ایک ٹافی آپ سمجھ لیں، کینڈی، اس کو نام بھی ایسا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ جو ریڈ مشروم ہے یہ پاؤڈر فارم میں ہوتا ہے، اس کو میں نے خود استعمال کیا ہوا ریڈ مشروم کو، تو اس کو نا آپ ایک دن میں جتنا پانی بآسانی پی سکتے ہیں حسب ضرورت، تو اس میں 3/4 اسپون ساتھ ملتا ہے اس کے، وہ ایڈ کر کے وہ پانی نا سارے دن پینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ موٹاپا ہے، بلڈ پریشر ہے، ہائپر ٹینشن ہے، آرتھرائٹس ہے، سمجھ نہیں آ رہی بیماری کی بیماری کیا ہے، تو آپ وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن، اگر مشروم سے الرجی نہیں ہے تو آپ مشروم کا انٹیک کرنا شروع کر دیں، تو پھر دیکھیں 6 مہینوں بعد، 1 سال بعد، اگر کنڈیشن سویئر نہیں ہے تو آپ کو کم ٹائم میں ہی اچھا رزلٹ ملے گا، اگر کنڈیشن زیادہ سویئر ہے، سنڈروم ہے، کمپلیکیشن ہے، جیسے ڈیمینشیا جیسا سنڈروم ہے واٹس ایور، تو وہاں پہ آپ کو ذرا زیادہ ٹائم استعمال کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے اسپائرونینا، ہمارے پاس نہیں، WHO کہہ رہی ہے کہ یہ سپر فوڈ ہے، WHO نے کہہ دیا، صرف یہ ہمیں سلائیڈز نہیں بتا رہی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر بھی بے شمار غذائیت ہے، یہ بیسیکلی بلو گرین الگی ہے، اور تمام طرح کے وائٹامنز ہیں، منرلز ہیں، اس میں پلانٹ بیسڈ پروٹین ہے جو کہ 60 to 70% ہے، ٹھیک ہے، جو ریسرچ کے اکارڈنگ دیکھا گیا، تو یہ بیسیکلی ہماری مینٹل انرجی کو، کوگنیٹو فنکشن کو امپروو کر رہی ہے، اور اوور آل ہمیں غذائیت مل رہی ہے، نیوٹریشن مل رہی ہے۔ ہم سب لوگوں کو پتہ ہے پاکستان ایک انڈر ڈیولپ کنٹری ہے، تو یہاں پہ انڈر نیوٹریشن زیادہ ہے، میل نرشمنٹ زیادہ ہے، اوور نیوٹریشن بھی ہے، نو ڈاؤٹ، اوور نیوٹریشن میں ہی اوبیسٹی آ رہی ہے، ڈائبٹیز، مینی مور کمپلیکیشنز آ رہی ہیں، لیکن انڈر نیوٹریشن بھی بے شمار ہے کہ جہاں پہ ہماری غذائیت ہی پوری نہیں ہے، ہماری غذا ہی پوری نہیں ہے، جہاں پہ ہم ایک دن میں ہمیں جتنی نیوٹرینٹس چاہیے، جتنی کیلوریز چاہیے، وہ ہم حاصل ہی نہیں کر پا رہے، تو یہاں پہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں، اگر بڑے بھی، اسپائرلینا میں نے بہت بہت زیادہ یوز کروائی ہے ویٹ مینجمنٹ میں،
اس کے علاوہ ویٹ گین میں، ویٹ لاس میں، اور اس کے علاوہ پریگنینسی میں، لیکٹیشن میں، تو ڈیمینشیا جیسی پرابلم، یا اس کے علاوہ کینسر میں بھی، آئی مین ٹو سے کہ بڑی بیماری کے ساتھ ڈپریشن، انگزائٹی، یا خدا نخواستہ کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں جن میں ویٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو ہم پروٹین، ویسے بھی تو ہم کہتے ہیں نا پروٹین مسل بلڈنگ ہماری کر رہی ہے، مین میکرو نیوٹرینٹ ہے، تو اینیمل بیسڈ پروٹین کا ہم مشورہ نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں کہ آپ پلانٹ بیسڈ پروٹین لے لیں، کھانے سے فلفل کر پا رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ ہے، لیکن اگر نہیں کر پا رہے تو کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ ایک دن میں اپنے آپ کو کہوں کہ میں ایک ٹائم میں بیٹھ کے 12 کیلے کھا لوں تو میں کھا سکتی ہوں؟ نہیں کھا سکتے نا بھائی، ہم نہیں کھا سکتے، ہم ایک ہی خوراک اتنی زیادہ نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اپنی غذائیت کو فلفل کرنے کے لیے پھر ہم سائڈ بائی سائڈ اور فوڈ ایڈ کر لیتے ہیں اپنی روٹین میں، تو یہ ایزی ٹو کیری ہیں بیسیکلی۔ آپ جابس پہ جا رہے ہیں، آپ آفس میں یا لیٹ نائٹ بیٹھے ہیں، تو آپ ان شارٹ آپ کو بھوک لگی ہے تو یہ فوڈ ہے، آپ اٹھائیں ایک ٹیبلٹ 2 ٹیبلٹس کھا لیں، ریکمینڈیڈ اماؤنٹ تو اس کی 6 ٹیبلٹس پر ڈے ہے، نارمل بالکل، لیکن میں جو ہوں میں 1 یا 2 سے اسٹارٹ کرواتی ہوں، ٹھیک ہے؟ میں زیادہ نہیں یوز کرواتی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ہے ریگولر یوز آف اسپائرولنا کین امپروو ہمارے فوکس کو، الٹرنیٹ کو، یا کوگنیٹیو فنکشنز کو مطلب خراب ہونے سے ڈیلے، پروسیجر کو ڈیلے کیا جا رہا ہے، تو یہ ہے بیسیکلی پریونشن، ٹھیک ہے؟ اچھا یہاں پہ آپ کو نا یہ جو بتایا جا رہا ہے نا کنسسٹینسی اس کی، وہ تو ایسے ہی ہے، آپ اگر اینٹی بایوٹکس کا کورس بھی درمیان میں چھوڑو گے تو سمجھو کہ پیسہ ضائع ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ ڈائٹ پلان کو درمیان میں چھوڑ دو گے کوئی فائدہ نہیں ہے، پیسے ضائع ہیں، ڈگری کو درمیان میں چھوڑ دو گے کوئی فائدہ نہیں ہے، پیسے ضائع ہے، سیم ایسے ہی آپ نے اگر یہ والا ٹریٹمنٹ بھی کروانا ہے تو انڈر دا سپرویژن آف اینی ٹائپ آف ہیلتھ کیئر پروفیشنل یا اسپیشلی ڈائٹیشین، جو آپ کو پلان کے ساتھ ساتھ آپ کو پراپر ٹیچ اور ٹرین کر سکے اباؤٹ نیوٹراسیوٹیکل ٹریٹمنٹ، جیسے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، یہ ہم صرف ڈیمینشیا میں بتا رہے ہیں، ہر کنڈیشن میں ہم الگ بتا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مطلب ایک پیئر بنا کے نا، ٹریٹمنٹ پلان بنا کے، مارننگ میں لائنزمین پلس گینوڈرما لے، درمیان میں پھر تینوں چیزیں، اور اس کے بعد ایوننگ میں لائنزمین اور اسپائرولینا، تو یہ ڈوز سیٹ کی جاتی ہے کیس اسٹڈی کو دیکھتے ہوئے، اس وجہ سے یہاں ڈوز مینشن نہیں کی ہوئی، ٹھیک ہے؟ یہ ویسے بھی ایک اویئرنیس سیشن ہے، یہ کوئی ہم کسی پیشنٹ کو تو دیکھ نہیں رہے۔ اچھا، کرن خضر کہہ رہی ہے کہ مس یہ مشرومس ڈاکٹر ریکمینڈ کریں گے جو اسپیسیفک پیشنٹ کے لیے سوٹیبل ہو؟ کرن خضر، بیسیکلی ایک ڈاکٹرس کا جو کام ہے نا وہ نیوٹراسیوٹیکل کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ آپ نا اوور دی کاؤنٹر بھی ڈائٹری سپلیمنٹس نہ اٹھائیں، جیسے خواتین ہماری اسپیشلی یا میل حضرات گئے ہیں ادھر جی فارمیسی پہ گئے ہیں میڈیسن لینے، الگ الگ کیبنس بنے ہوئے نیوٹراسیوٹیکل کے، کمپنیز ہیں جو پاکستان میں بھی کام کر رہی ہیں، نیوٹری فیکٹر اور بھی میں کہتی ہوں بے شمار، نام نہیں مجھے ویسے یہاں پہ لینا تھا کسی کمپنی کا، تو ہوتا کیا ہے کہ بھائی کسی نے کہا تھا فلاں، چلو جی ٹیسٹوسٹیرون لیول کو اچھا کرنے کے لیے نا اٹھا لو یہ سپلیمنٹ، میں نے کھایا ہے، ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں، فیمیلز بتا رہی ہوتی ہیں اسکن ہیلتھ کے لیے میں نے فلاں لیا تھا، وائٹامن ای لیے تھے کیپسول، فلاں نے یہ پروڈکٹ بنائی ہے، لے لو اٹھا لو، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں کہتی ہوں سب سے غلط وے ہے، یہ کوئی علاج نہیں ہے، ٹریٹمنٹ نہیں ہے، تو آپ کوشش کریں آپ ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے باقاعدہ کنسلٹ کریں، اور پھر وہ آپ کو بتائیں گے کہ کون سا مشروم لینا، اس کی ڈوز کیا ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری بات ہے، یہ کیس اسٹڈیز اینڈ ٹیسٹیمونیلز ہیں کچھ ہمارے پاس بھی، جس کو ہم نے یوز کروا کے دیکھا، اپنی میموری کو امپروو کرتے ہوئے، انگزائٹی کو ریڈیوس کرتے ہوئے، فوکس کو مزید بہتر کرتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، ہاں یہ ہے ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا، لیس دین 1 منٹ رہ گئے، بس نہ جوائن کیجیے گا، کوسچنز آپ لوگ کے نا انشاءاللہ میں چیٹ باکس میں رپلائی کرتی ہوں، مس سروج کا میں نے کرنا ہے اور باقی بھی میں دیکھ لیتی ہوں جی، تھینکس الاٹ، فیڈ بیک بھی آپ لوگ ایسا کیجیے گا، گروپ میں دے دیجیے گا۔